السلام علیکم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحابه، مدد يا مشايخنا الدستور مولانا شيخ الله فازل حسين شاه من الخان، مدد طريقة والصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں. اگر دو بھائیوں میں نفرت یا اختلاف ہو تو اسے دور کریں اور ان میں میل کرا دیں. جو ایسا کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی. جیسا کہ ہم نے کہا، مومن اکثر طریقت کے لوگ ہوتے ہیں، باقی سب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس ایمان ہے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ عز و جل یہ ہر کسی کو نہیں دیتا. اپنی نفس کی اصلاح کرنے سے انسان میں ایمان آتا ہے اور وہ مومن کی صفات اپناتا ہے. مومن کی صفات وہ ہے جسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل دونوں پسند فرماتے ہیں. ہر شخص کو، خاص طور سے طریقت کے لوگوں کو، اپنی نفس کو مات دے کر ایمان کے درجے پر فائز ہونا چاہیے. اس راہ میں بہت سے مراحل ہیں. جنہیں انسان اگر دھیرے دھیرے ادا کرے تو اس مقام کو پا سکتا ہے. پھر اللہ کی رحمت اور حفاظت اس پر ہوگی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، مال اور دولت نہیں. ہر کوئی مال حاصل کر سکتا ہے. فرعون کے پاس تھا، نمرود کے پاس بھی تھا. دنیا کے سب سے ظالم اور بے ایمان لوگوں کے پاس بھی بہت مال ہو سکتا ہے، مگر نہ وہ خود کو فائدہ پہنچا سکیں اور نہ دوسروں کو. جیسا کہ ہم نے کہا، فائدہ ایمان میں ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو پوری دنیا بھی آپ کی ہو تو وہ بھی بنا ایمان کے کوئی قیمت نہیں رکھتی. اس لیے مومن کو اپنی نفس پر غالب آنا چاہیے، اور اگر کسی مومن بھائی سے اختلاف ہو تو صلح کرنی چاہیے. جو لوگ ایک ہی راہ پر ہوں ان کے بیچ محبت ہونی چاہیے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اپنے مومن بھائی سے محبت کرنی چاہیے. وہ مومن ہے. مسلمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ محبت کرے یا نہ کرے. جو لا الہ الا اللہ کہے وہ مسلمان ہے. لیکن ایمان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے انسان کو اپنی نفس کو توڑنا اور سدھارنا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری نفس کا غلام نہ بنائے. کچھ چیزیں انسان کے لیے مشکل ہوتی ہیں، لیکن جب وہ انہیں کرتا ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ عز و جل اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. جو مشکلات انسان پر آتی ہیں وہی اسے خوشیاں دیتی ہیں. وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی اجر اور ثواب پائے گا. اللہ مومن بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ رکھے، ان کے بیچ محبت اور رحمت ہو انشاءاللہ. الفاتحہ.